پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا جو پاکیزگی پر پورا جو کورس ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر مزید ضرورت پیش آئی تو پھر اس کے بارے میں ہم اور چیزیں دیکھیں گے، ورنہ یہ آخری 2 لیسن ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیسن نمبر 15 ہے جس کو ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں۔ پچھلا جو لیسن ہے وہ تو یاد ہے، ہم نے پرستش کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ غور کیا، میوزک کے جو ساز ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا، پرستش کے کیا کیا ضروریات ہیں۔ مثلا خداوند چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور پاکیزگی کا اور پرستش کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میں پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کروں، ورشپ دا لارڈ ان دا بیوٹی آف ہولینس۔ تو ہولینس کو ہم پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جذبات، ویسے ہر آدمی کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، تو ورشپ کرتے ہوئے بھی اگر کسی کے ایموشنز کا اظہار ہوتا ہے تو پھر یہ بڑی بات نہیں ہے۔ مین جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ خدا کے بھی ایموشنز ہیں، اور وہ خدا جب مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تو وہ خوش بھی ہوا، وہ رویا بھی، اس نے غصہ بھی کیا۔ تو یہ آپ کے جذبات کا اظہار ہے، اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ جب نوح کے دور میں دنیا خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل گئی، ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، تو خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ ملول ہونے کا مطلب ہے ہی واز گریوڈ، غم زدہ ہوا، پریشان ہوا۔ یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے خدا کی پرستی پورے دل سے کرنی ہے، پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل سے، اور اس میں ہمارے ایموشنز بھی شامل ہیں، اس میں ہماری ول بھی شامل ہے، اس میں ہماری عقل بھی شامل ہے، اس میں ہمارے ایموشنز بھی شامل ہیں۔ پرستی جب ہم کرتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، گاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، خوشی سے نعرے مارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، بلند آواز سے پرستش کرنا، شادمانی کرنا، حمد کرنا، یہ ایکسپریشنز ہیں جو زبور کی کتاب میں حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کو بتائے کہ یہ طریقہ کار ہے جو بائبل میں ہمیں انکریج کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہیکل کی ڈیڈیکیشن ہوئی تو ساز بجانے والے اور گانے والے مل گئے تو خدا کا روح وہاں پر نازل ہوا۔ 4000 سازوں والے تھے جو داؤد نے مقرر کیے تھے، 4000۔ میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی کوائر ہے، ہمارے 4000 ممبر نہیں ہوتے، ان کی 4000 کے کوائر ہے، تو 4000 مین اس نے مقرر کیا۔ داؤد یا پرستش کر رہا تھا، یہ تو بڑی مشہور اگزامپل ہے۔ اور پھر جب یسوع ہیکل میں داخل ہوا تو بچے بھی پرستش کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے کہا اس کو چپ کرواؤ تو یسوع نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھے۔ جنم کے لنگڑے کو جب شفا ملی، ایموشنز کا اظہار ہوا۔ 120 کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہوا تو جذبات کا اظہار ہوا، اتنا تھا کہ پورا شہر جمع ہو گیا۔ اس کے بعد مسئول لینے والا جب دعا کر رہا ہے تو وہ اپنے ایموشنز کا اظہار چھاتی پیٹ پیٹ کر دعا کر رہا ہے۔ تو ایک گناہ گار عورت جب یسوع کے پاس آئی تو وہ آنسو بہا رہی ہے اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پونجھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایموشن، جذبات۔ پھر آہیں بھر رہے ہیں۔ بائبل کے اندر رومیو 8 باب میں لکھا نا، ہم دعا کرنا نہیں جانتے جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے، لیکن روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، اور ایسی آہیں بھر بھر کر، یہ ایموشنز ہے۔ جب ڈیپلی آپ غم زدہ ہے تو پھر آپ آہیں بھر بھر کر دعا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک بات کو سیکھی تھی کہ روح کو بجھانا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جدھر خدا کا روح آپ کی جو رہنمائی کرے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ڈس اوبے ہم نے نہیں کرنا۔
سازوں کا ذکر ہے، داؤد نے کئی ساز ایجاد کیے، مشہور اگزامپل۔ علیشا نے کہا کسی بجانے والے کو لاؤ، پھر ہاتھ ٹھہرا خدا کا، تو پھر اس نے کلام خدا نے نازل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے ماحول جو ہے وہ بدل جاتا ہے جہاں پر ساز بجائے جاتے ہیں اور پرستش کی جاتی ہے۔ یہ پتہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ساز بجانا صحیح نہیں ہے۔ بائبل کے اندر آیت ہے دل سے گاتے بجاتے رہا کرو۔ گانے کا بھی ذکر ہے، بجانے کا بھی ذکر ہے، دونوں باتیں۔ تو اتنے زیادہ ریفرنسز ہیں۔ یہوشفت اور ان لوگوں نے جنگ کے لیے جب وہ گئے تو گانے والے اور بجانے والے آگے آگے تھے، فتح ان کو ملی ایز اے ریزلٹ آف ورشپ۔ پرستش جب پولس اور سلاس کر رہے تھے تو جیل خانہ ہل گیا، خداوند یسوع نے بھی گیت گایا۔ یہ تو پرستش کھانا کھانے کے بعد ہم نے پڑھا تھا متی 26واں باب اور 30ویں آیت کہ گیت گا کر وہ زیتون کے اس پہاڑ پر گئے، گتسمنی باغ میں گئے جہاں پر اس نے پھر دعا کی۔ اینیوے یہ شارٹ سی ریویژن تھی جو ہم نے روح میں بھی گانا ہے، عقل سے بھی گانا ہے۔ جب گانے کی بات ہو رہی ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہے نیا گیت خداوند کے لیے گاؤ۔ اور جہاں تک ہولینس کا تعلق ہے، ہم نے جو ساز بجانے والے لوگ ہیں ان کی ہولینس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ پونیوں والے بچے یا جن کو حلیہ صحیح نہ ہو، آج کل کئی لوگ بچوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے وہ بال لمبے رکھ کے یہاں وہ کنگھیاں سی ڈالی ہوتی ہیں، ہیئر مین۔ تو ایسا بندہ اگر پرستش میں ساز بجا رہا ہوگا تو پھر تو کام خراب ہے۔ اگر ساز بجاتا ہے، ساتھ کوئی چرس بھی پی لیتا ہو تو خدا کا مزہ ہوگا، پھر مشکل ہے۔ تو ساز بجانے والوں کو اور گانے والوں کو ہولینس کا خیال رکھنا ہوگا، ہولینس سٹینڈرڈ کا خیال رکھنا ہوگا۔ اوکے، جو میٹنگ لیڈر ہے، آپ میں سے شاید کئی لوگ میٹنگ لیڈر بنے، تو میٹنگ لیڈر کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ وہ پبلک کو، جماعت کو کلام سننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس کا کام کلام سنانا نہیں ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو کلام سننے کے لیے تیار کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کہ بیج بویا جائے زمین کو بھی تیار کیا جاتا ہے۔ پرستش اور میٹنگ لیڈر یہی کام کر رہے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کا کام ہی یہ تھا کہ مسیح آنے والا ہے، اس کے لیے رستہ تیار کرو۔ دیٹ واز دا وے۔ تو میرے خیال میں میٹنگ لیڈر کا بھی یہی کام ہے۔ اور آخر میں ہم نے اس بات پر دیکھا کہ میوزک انٹرٹینمنٹ خالی نہیں ہے، مسیح میوزک انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ اس نے بڑا اچھا بجایا، کئی دفعہ لوگ آ کر اس پر نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہو رہی ہے کہ وہ بندہ اپنے کوئی فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ رانگ، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی دنیاوی محفل تو نہیں ہو رہی کہ اس میں آپ اس پر نوٹ پھینک رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ یا صحیح ہے؟ اپنی رائے مجھے بتائیں، صحیح ہے؟ نوٹ سٹنے چاہیے، یا 10 یا پرچیاں لے کے جائے بندہ، چنگا طبلہ بجایا تو پھر لوگوں کی توجہ پرستش پر نہیں۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ آج کل صحیح میوزک فاسٹ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو ویسے ہی ہلنے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر پرستش آگے آ کر ڈانس کر رہے ہیں، وہ روح میں نہیں ڈانس کر رہے ہوتے۔ یہ بھی بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی امتیاز کا روح بھی رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو ایسے شغل میں ہی ناچ رہے ہیں تو ان کو میرے خیال میں اسٹاپ کرنا چاہیے۔ آگے سمجھ؟ اوکے، یہ تھی دہرائی۔ ویسے دہرائی جلدی نہیں ہو جاتی لیسن جب پڑھتے ہیں تو اس پہ تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو دہرائی جلدی ہوتی ہے۔ اوکے، بائبل مقدس کے اندر پہلا یوحنا 2 باب اور 15 آیت، دنیا داری ٹاپک نہیں، دنیا داری، ورلڈلینس۔ دنیا داری کے کئی پہلو ہیں
جن پر آج ہم غور کریں گے. سو ٹاپک دنیا داری رکھنا ہوگا یا دنیا واٹ ایور. ورلڈلینس پہلا یوحنا 2 باب 15 آیت. دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت ہے. جو دنیا سے محبت رکھتا ہے لیکن نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں دنیا کے لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے، محبت نہیں رکھنی چاہیے. نو، یہاں پہ دنیا سے مراد ناٹ دا پیپل، لوگ نہیں ہیں، بلکہ ورلڈلی سسٹم ہے جو ابلیس کے انڈر ہے. لوگوں سے ہم محبت کریں گے، ان کو جیتنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ دنیا کے لوگوں سے ہم نفرت کریں گے. ہم نے دنیا سے محبت، ویسے خدا بھی دنیا سے محبت رکھتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہی لوز دا ورلڈ. لیکن یہاں پر جب لکھا نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو گناہ کے کام ہیں، جو غلط کام ہیں، ان سے ہم نے بچ کر رہنا ہے. دنیا کے سسٹم سے جو ابلیس کے انڈر ہے، جس کو ابلیس کنٹرول کر رہا ہے، اسے پتہ ہی اس دنیا کا، اس جہان کا خدا کہا گیا، اس جہان کا سردار کہا گیا. ہی از دا گاڈ آف دس ورلڈ کہا گیا. تو یہاں پر تو اس کی بادشاہی ہے. یاد ہے جب مسیح یسوع ابلیس مسیح یسوع کے پاس آیا تو اس نے ساری دنیا کی شان و شوکت اور سلطنتیں اسے دکھائیں اور کہا یہ سب میرے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا کی سلطنتیں اور یہ دنیا کا سسٹم یہ اس کے انڈر ہے. ہم نے اس سے محبت نہیں رکھنی، لیکن رہتے ہم یہاں پر ہیں. سو ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس سے پاک رکھنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. میں نے پہلے بھی یہ اگزامپل بتائی آپ کو. کلیسیا کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جو رہے گی ساری عمر پانیوں کے اندر ہی، لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے. ہم دنیا میں ہیں. حوالہ یاد آیا کرنتھیوں کے خط میں پولس نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دنیا کے حرام کاروں سے بالکل ملنا ہی نہیں، میں نے کہا تو ان سے صحبت نہیں رکھنی. تو اگر نکل ہی جانا، اگر ملنا ہی نہیں تو پھر تو ہمیں دنیا سے نکل جانا پڑتا. تو ہم خانقاہیں بنا کر جنگلوں میں تو نہیں چلے جائیں گے، رہیں گے تو ہم یہیں پر. لہٰذا ہم نے دنیا کے لوگوں سے محبت کرنی ہوگی، دنیا کے کاموں سے اور ان کے پریکٹسز سے، ان کے جو اعمال ہیں ان سے نفرت کرنی ہو. ان سے محبت نہیں ہمیں رکھنی ہو. بدی سے نفرت، خدا سے محبت. اوکے. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور 22ویں آیت. دو حوالہ جات ہیں. ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. اب انگریزی میں تھوڑا زیادہ کلیئر ہے، لکھا ہے ایبسٹین فرام آل ایول. ہی نہیں خالی لکھا ہوا ایبسٹین فرام آل اپیئرنس آف ایول. اپیئرنس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو ظاہری طور پر بدی نظر آتی ہو، جو دیکھنے میں غلط لگتا ہو. اب ایبسٹین فرام آل اپیئرنس آف ایول، اس کا مطلب ہے جو دنیا جس کو غلط سمجھ رہی ہے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو دنیا ہمیں بھی غلط سمجھے. جو غلط نظر آتا ہو ہم نے اس کام کو نہیں کرنا. ہو سکتا ہے ہم سٹرانگ ہوں، ہم فیل کریں کہ میں اس میں ٹھیک رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ غلط نظر آتا ہے تو دین وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. اوکے. ابھی ہم چند بیسک گائیڈ لائنز دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر سچویشن کے بارے میں بائبل میں انسٹرکشن تو نہیں ہے. جیسے اب 2023 میں کئی باتیں ایسی آئی ہیں جو پہلی صدی کے اندر نہیں تھی، تو اب کئی باتیں تو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ غور کیا ہے. لیکن مثلاً جیسے ایسی سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے
جس کے بارے میں واضح لفظ ہمیں نہ نظر آئیں، لیکن اگر وہ اصول یا پرنسپل ہمیں نظر آتا ہے تو پھر ہم اس بات کو، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژن کریں گے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا سگریٹ نوشی منع ہے، تو ہم کہاں سے گائیڈ لائن لیں گے؟ پھر پرنسپل تو ہے کہ نشہ باز خدا کے بازی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو ہر طرح کا نشہ اگر غلط ہے تو اس میں ہیروئن کا بھی، یہ تو آج کی ایجاد ہے، یا بھنگ آج کی ایجاد ہے، یا کوئی اور نشہ ہے، جیسے اب نیا نشہ کیا وہ آئس والا نکلا ہے، آیا ہے، تو اس کا آئس کا ذکر بائبل میں تو نہیں ہے، لیکن نشے بازی کا پرنسپل تو ہے۔ تو اس کا مطلب اس کی روشنی میں گائیڈ لائنز آپ کو مل جائیں گی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ڈریس کے بارے میں یہ تو نہیں لکھا کہ ساڑی پہنو یا نہ پہنو، یا شلوار قمیض پہنو یا اسکرٹ پہنو، کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی۔ ایک بات لکھی ہے، عورتیں حیادار لباس سے اپنے آپ کو سنواریں۔ تو واٹ ایور کلچر جس میں بھی آپ رہتے ہیں، وہ معاشرے کے نزدیک اور دنیا کے نزدیک حیادار لباس ہونا چاہیے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2023 کے اندر اس ماڈرن دور میں اگر کوئی چیز بائی نیم آپ کو بائبل میں نہیں بھی ملتی تو پرنسپل گائیڈ لائنز آپ کے پاس ہیں، ان کے مطابق آپ نے ڈیسیژن کرنا ہوگا اور اپنی کنوکشن دیکھنی ہوگی۔ مثلا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس حساب سے ہم نے بائبل کو پڑھتے ہوئے اس کے حساب سے پھر ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے اور یہ کریں گے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ نئے سیٹ آف رولز ہی نہیں ہیں خالی جن کو ہم فالو کریں گے، ہم پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے خدا کے لیے پاک بننا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی پرسنل قائلیت ہونی چاہیے، کنوکشن جس کو کہتے ہیں، پرسنل کنوکشن ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آپ یعنی یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے سکھایا ہی ہے تو آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، خود دعا کر کے، بائبل اسٹڈی کر کے، خدا کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ہے درست راہ جس پر مجھے چلنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں پرسنل کنوکشن۔ ہماری کنوکشن ہونی چاہیے تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم خود قائل ہوں، ہمارے اندر خود قائلیت ہو کہ یہ ہے طریقہ جس کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ تو we need to have personal convictions۔ پہلا کرنتھیوں 8واں باب، اگر آپ یہاں پر 8واں باب پہلی 13 آیتیں، 1 آیت سے لے کر 13 آیت تک۔ بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، اب اس کو پڑھیں گے نہیں ہم، کیونکہ اس طرح بہت سارا ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا۔ یہاں پر اس دور کے اندر جب بتوں کے سامنے قربانی پیش کی جاتی تو بعد میں وہی بتوں کی قربانی کے پیش کیا ہوا گوشت مارکیٹ میں جاتا، لوگ مارکیٹ میں وہ خریدتے اور کھاتے، وہ ضائع تو نہیں کر دیتے تھے، بتوں کے سامنے پریزنٹ کیا اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں چلا جاتا۔ اب بہت سے مسیح اس بارے میں پریشان تھے کہ ہمیں یہ گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اب پولس رسول نے اس بارے میں واضح گائیڈ لائن مہیا کی، اور جو اس پہلا کرنتھیوں 8ویں باب میں اور اس کے بعد 10 باب میں پورا لکھا ہوا ہے، کلیئر ہے۔ تو اس نے یہ گائیڈ لائن دی کہ اگر کوئی تمہیں بتوں کی قربانی میں دعوت میں دے کہ آؤ جی ہمارے مندر میں اور پارٹی ہو رہی ہے، تم بھی اس میں شریک ہو، تو تم نہیں جاؤ۔ لیکن اگر تم کسی گھر میں جاتے ہو، تمہارے آگے کھانا رکھا جاتا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ تمہیں جتائے
کہ یہ تو قربانی والا گوشت ہے جو ادھر پیش کیا ہوا ہے وہ ہے، پھر نہ کھاؤ۔ پھر اس نے یہاں پر یہ کہا کہ جو کچھ قصابوں کی دکان پر بکتا ہے وہ تم کھا سکتے ہو۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں مضبوط ایمان والا ہوں، میں اگر بت خانے میں جا کر کھانا کھاتا ہوں، میں جانتا ہوں نہ بت کوئی چیز ہے نہ کھانا کوئی چیز ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کہتا ہے لیکن اگر کوئی کمزور ایمان والا مجھے بت خانے میں کھاتے دیکھے تو کیا وہ ٹھوکر نہ کھائے گا؟ کہتا ہے لہٰذا میرا کھانا اگر میرے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے تو میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ ہے اس سچویشن کے حساب سے اس نے پراپر گائیڈ لائن ہمیں دی ہے۔ اب کسی آدمی نے اس حوالے کو لیا اور کہا جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتے ہیں، اور اس پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ فیس بک پہ کسی نے یہ پیچھے جو قربانی کی عید گزری ہے اس پہ اس حوالے کو اس نے اس کانٹیکسٹ میں پیش کیا تو روڑا بنا ہوا تھا۔ اب ہمیں اس دور کی سچویشن، وہ تو بتوں کے آگے قربانیاں پیش کرتے تھے، اب ہمیں اپنے حساب سے میرے خیال میں اس کا نتیجہ نکالنا ہوگا، کنکلوڈ کرنا ہوگا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی خود بائبل کو پڑھے، گائیڈ لائن یہاں پر موجود ہے، اس کے مطابق ڈیسیژن کریں۔ ہماری اپنی کنوکشن ہونی چاہیے کہ ہم ان میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، لیکن ساری چیزیں عقل مندی سے، قرینے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ عمل میں لائی گئی۔ حالانکہ یہ اگر کوئی نہیں وہ قائل ہے کہ مجھے کسی اور جو قربانی دی گیا وہ نہیں کھانا چاہیے، تو میرے خیال میں اس کو وہ اوائڈ کر سکتا ہے، وہ کہے بھائی جی میں اس کو نہیں کھا سکتا، سمپل آسان لفظوں میں بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمیں وہی بات ضروری نہیں کہ وٹا مار کے گالی کی تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پرسنل کنوکشنز اس نے ٹیچ کی۔ پھر 10 باب کے اندر بھی اس نے یہی بات کی، اس نے کہا ہم اس دسترخوان میں جو بتوں کی قربانیوں والا ہے اور اس میں شریک نہیں ہو سکتے، 10 باب کی 33ویں آیت میں۔ یہ 10واں چیپٹر بھی اسی موضوع کے اوپر ہے پورے کا پورا۔ اس کے بعد رومیو 14 باب 1 اور 23ویں آیت میں ہمیں آزادی تو ہے لیکن ہماری کرسچن رسپانسبلٹی بھی ہے۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو وہاں پر لوگ سور کا گوشت آرام سے کھاتے ہیں۔ اب بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ جانور جو آپ نہیں کھا سکتے۔ یاد ہے کھانے کے تعلق سے ہم نے پورا وہ اسٹڈی کیا، اور لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ لوگ جی کیوں نہیں کھاتے؟ بائبل کہتی ہے سارا کچھ کھا سکتے ہو۔ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ پہلی تو بات ہے کہ بائبل میں منع کیا گیا۔ اگر بائبل میں منع کیا گیا تو نو پرابلم، ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کا کھانا جو اس کے دسترخوان پر آتا تھا، صدرک میثق اور عبدنجو نے اور دانیل نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ مے بی دیٹ واز دا ریزن۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکیزگی کے تعلق سے پرنسپلز ہم نے سیکھ لیے ہیں، یہ آخری لیسنز ہیں۔ اس میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی سچویشن کے حساب سے ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ دنیا سے نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہم پر کیسے اپلائی ہوگی، یعنی سمجھ لیں کہ 2023 میں پاکیزگی کے سٹینڈرڈ کیا ہیں، ہمیں اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ مثلا بائبل میں فیس بک کا ذکر تو نہیں ہے، نہ یوٹیوب کا ذکر ہے، نہ اس میں جو طرح طرح کی فلمیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کا ذکر ہے، لیکن اخلاقی پاکیزگی کے معیار یا علیحدگی کا دنیا سے
تو گائیڈ لائن ہے آپ کے پاس. اس حساب سے آپ کہیں گے کہ یہ اگر آپ کی روحانی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہے, گناہ کا باعث ہے. بائبل میں یہ تو ہے نا کہ میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا, یہ تو لکھا ہوا ہے. تو جو چیزیں آپ کر نہیں سکتے وہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, جن سے منع کیا گیا. لہٰذا ہمیں جتنا بھی فحش مواد انٹرنیٹ پر مل رہا ہے ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. کیوں؟ تاکہ پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھ سکے. ہم دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھیں گے. کیسے ہم نے ڈیسیژن کر لیا؟ بائبل میں تو انٹرنیٹ کا ذکر نہیں ہے, نہ فیس بک کا ذکر ہے, نہ یوٹیوب کا ذکر ہے, انسٹاگرام کا, یہ کسی چیز کا بھی ذکر نہیں. کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب ہے بائبل آپ کو اصول اور گائیڈ لائن مہیا کرتی ہے. ہم نے ہر سچویشن کے حساب سے خود ڈیسیژن کرنا ہوگا. یاد رکھنا ہے. ایک میں آپ کو گولڈن پرنسپل پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, دوبارہ بتانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی بات کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو بہتر ہے وہ نہ کریں. جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو, ڈونٹ ڈو اٹ. کیوں؟ رومیو 14 باب کی 23ویں آیت پڑھیں. Whatsoever is not of faith is sin. جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ. تو اگر آپ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یعنی آپ کا اعتقاد ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے, تو بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں ہے وہ گناہ. پرنسپل کیا ہے؟ اگر کسی چیز کے بارے میں واضح آپ کو لائن نہیں ملتی, آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ کرنا, سگریٹ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, ہیروئن پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, اگر آپ کو شک ہے, اگر تو کلیئر ہے کہ نشے والی وہ لائن میں آتی ہے, تو پھر تو اوائڈ کریں. لیکن مثلا بائبل میں کرکٹ کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلنی چاہیے یا نہیں کھیلنی چاہیے. گولف کا بھی ذکر نہیں ہے, گیم کسی کا بھی ذکر, آج کل کے زمانے کی گیموں کا تو ذکر نہیں ہے. تو ایک گائیڈ لائن یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, آپ شک میں ہیں, تو ڈونٹ ڈو اٹ. نمبر 2, گولڈن رول یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہوتا تو پھر ہم یہ کام کر لیتے, یا اگر میری جگہ خداوند یسوع ہوتا تو آیا وہ یہ والا کام کرتا جس کے بارے میں میں شک میں ہوں؟ آپ کو جواب مل جائے گا. اگر وہ کر لیتا تو پھر آپ بھی کر لیں. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ خداوند یسوع اگر یہاں پر ہوتا تو وہ یہ کام کر لیتا, تو دین یو ڈو اٹ. اگر مسیح یسوع نہ کرتا تو پھر آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم ویسے کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہولینس کیوں ہم ٹیچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے, ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے. تو دیکھیں, اگر یسوع جو خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تھا, اگر وہ یہ کام کرتا تو پھر آپ بھی کر لیں, پھر آپ کر سکتے. اگر اب وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. مثلا یسوع آپ کے ساتھ ہے, اندر ہے نا روح کی صورت میں, وہ سینڈ میں فلم دیکھنے جائے گا آپ کے ساتھ؟ یا انٹرنیٹ دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. شاید میل دیکھ لے, کسی مشنری کی میل آئی ہے, کسی اور خط, ای میل تو چیک ہو سکتی ہے. یعنی ہر چیز کا اچھا یوز بھی ہے اور برا یوز بھی ہے. تو جہاں دنیا والا پہلو آپ کو اثر انداز ہو رہا ہے وہ نہ کریں, جو روحانی ترقی کا باعث بات ہے اس کو آپ کریں. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل, سپورٹس, اس کے بارے میں ہم ابھی آگے ڈیٹیل میں جائیں گے. مثلا کرکٹ کھیلنا گناہ نہیں ہے یا دیکھنا گناہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایک پادری صاحب کو میں جانتا ہوں, اس کے میرے خیال اپنے بھی 10-11 بچے تھے. وہ اپنے بچوں کو ساتھ لیا ہوتا اور یہاں پہ صبح 4-5 بجے آ کے وہ کھیل رہے ہیں, اور 10-11 بجے سارا دن کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جی.
تو کیا آپ کے خیال میں یہ اچھی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے؟ تو انٹرٹینمنٹ یا سپورٹس میں یہ آ جائے گی نا بات، گیم میں آ جائے گی، لیکن بینگ لیڈر، مسیحی لیڈر یا رہنما ہوتے ہوئے یہ اچھا نمونہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے ایمان میں اور چال چلن میں اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ اگزامپل ویسے ہمیں بننا ہے، تو ہر وہ کام کرے جو آپ سوچتے ہیں سارے لوگ مجھے فالو اگر کریں تو وہ کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو کئی چیزیں گناہ نہیں ہیں، لیکن ان کی زیادتی شاید گناہ بن جائے۔ مثلا اب تاش کھیلتے ہیں، یہ تو گیم ہی ہے نا، کارڈز کی ایک گیم ہے، لیکن اگر بندہ یہ فٹ پاتھ پر بیٹھا سارا دن صبح سے لے کر شام تک تاش ہی کھیلتا رہے، پھر تو کام خراب ہو گیا۔ کئی دفعہ لوگ اتنا بیٹھے رہتے ہیں کہ اٹھتے ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا، یہ وہ ٹانگیں سون ہو جاتی ہیں، بیچارے اٹھنا بھی چاہتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا۔ پتہ نہیں گھنٹوں کے حساب سے اگر بیٹھے رہیں گے زمین پر تو پھر تو کام خراب تو ہوگا۔ ان کو شاید کرسیاں ٹیبل رکھ کے بیٹھنا چاہیے، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے کئی چیزیں بذات خود گناہ نہیں ہیں، لیکن ان کی اوور ڈوز جو ہے وہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ہمیں ہر سچویشن میں خود ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ واٹ شیل وی ڈو۔ سو اگرچہ ہم آزاد ہیں لیکن ہمیں ایگزامپل بھی بننا ہے۔ شاید آپ کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن بی این گڈ ایگزامپل یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ اوکے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہم ملتے جلتے ہیں، یہ بھی ہم صحبت کی بات کر چکے ہیں۔ اگر دنیا میں مجھے چرسیوں کے ساتھ پھرتے دیکھے گی تو وہ کیا کہے گی؟ لگتے بھی سوٹا لاؤں دے ہوں گے جیڑے انہوں نے پھرتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ کہیں گے یہ بھی لگتا ہے کوئی نہ کوئی ان میں گڑبڑ ہے۔ تو مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت بھی ہم نے پڑھی تھی، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیں۔ ویسے یہ آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، رٹا لگا لیں ان کو۔ اوکے اوکے اوکے، یہ مجھے اسٹیٹمنٹ بڑی زبردست لگی کہ ہر وہ چیز جو ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ کا باعث بن جائے وہ گناہ، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا میں ایسی گیم میں ہوں، ایسی کھیل میں ہوں جو مجھے خدا کے گھر جانے سے سٹاپ کرے، یا میں دعا ہی نہ کر سکوں، یا میں بائبل نہ پڑھ سکوں، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز میرے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہی ہے، اس کو مجھے چھوڑ کر کوئی اور کام کر لینا چاہیے۔ کلیئر ہے؟ یہ پرنسپل یاد رکھنا ہے۔ اینی تھنگ دیٹ کمز بٹوین یو اینڈ گاڈ از رانگ۔ جو آپ کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز آ، اسی لیے پولس رسول نے پتہ کیا کہا، کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی، اور آگے لسٹ دی، کیا یہ کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے۔ ایک بات، ایک آیت حوالہ یہ لکھ لیں، متی 24واں باب 37ویں آیت سے 39ویں آیت۔ یسوع نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ اس زمانے میں کیا کر رہے تھے لوگ؟ جب آپ اس لسٹ کو پڑھتے ہیں نا تو لوگ کر کیا رہے تھے؟ لوگ درخت لگا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، بیاہ شادیاں کر رہے تھے۔ پڑھیں، اگر آپ یہ حوالہ نکال لیا تو پڑھ دیں۔ چلو، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔
کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کھاتے پیتے، پہلی بات کیا کر رہے تھے؟ کھاتے پیتے. کھانا. کون آپ میں سے کتنے جو کھاتے پیتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا، پانی جوس چائے بھی پیتے بھی ہیں. شراب کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، کھانا پینا. تو وہ اب کھانا پینا گناہ ہے. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. کیا کر رہے تھے لوگ کھاتے پیتے تھے. اب کھانا پینا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کھانا میرے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہا ہو تو پھر غلط. جیسے دانیل، صدرک، میثق اور عبدالنجو نے وہ کھانا نہیں کھایا جو ان کی اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن رہا تھا. ایسی چیزیں نہ کھائیں جو خدا اور آپ کے درمیان حائل ہو رہی. اوکے، کھاتے پیتے. آگے اور بیاہ شادی کرتے تھے. بیاہ شادی گناہ ہے. ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں سٹڈی کیا بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. خدا نے خود یہ سسٹم شروع کیا. لیکن جب نوح کے دور کے کام وہ گن رہا ہے تو کھانا پینا اس نے کہا ہے، پھر کہا بیاہ شادیاں کر رہے تھے. اب یہاں میرے خیال میں غلط ٹائپ آف میرج کی بات ہوگی، ناموار جوئے والی بات ہوگی. جو خدا کی نظر میں شادیاں صحیح نہیں ہیں ان کی بات ہوگی. شاید ایک سے زائد شادیوں کی بات ہو. تو لوگ کھاتے پیتے تھے، بیاہ شادیاں کر رہے تھے. آگے کیا لکھا؟ بیاہ شادی کرتے تھے اور ان دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا. لوکا کی انجیل میں ایک اور اس میں ایڈ بھی کیا ہو، درخت لگاتے، گھر بناتے. گھر بنانا بھی گناہ نہیں ہے، درخت لگانا بھی گناہ نہیں ہے، بیاہ شادی کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کھانا پینا بھی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ پتہ کیا رہا ہے؟ ابلیس نے دنیا کو ان نارمل کاموں کے اندر اتنا بزی کر دیا کہ خدا کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ روٹی پانی کے چکر میں صبح سے لے کر شام تک مصروف رہتے ہیں. 2 نوکریاں کر رہے ہیں، 3 نوکریاں کر رہے ہیں. روٹی کی فکر ہی ہے نا. بیاہ شادیاں ہیں ان کے فکر میں ہیں، سال پہلے پریپریشنیں شروع ہو رہی ہیں. پھر غلط شادیوں میں الجھایا ہوا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں ڈفرینٹ. یعنی لوگ گناہ میں جا رہے ہیں. یعنی اس دنیا کے کاموں میں ہی مصروف ہے. گھر بنانا، کئی لوگ بس مصروف ہی اس میں ہیں کہ بچوں کے لیے جو کوئی گھر بنا جائیں. ایک بنا لیں کہتے ہیں ایک اور بنانا چاہیے. 5 بچے ہیں، 5 تو گھر ہونے چاہیے. اس کا مطلب سمپل سا پتہ کیا ہے؟ ابلیس کئی دفعہ آپ کو جو سیریس قسم کے گناہ ہیں شاید ان کی طرف نہ لے کر جائے، جو نارمل روٹین کے کام ہیں ان میں آپ کو اتنا بزی کر لے کہ آپ خدا سے دور ہو جائیں تو وہ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو. تو وی شوڈ بی کیئرفل. اس لیے میں نے کہا ہر وہ چیز جو ہمارے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہی ہے وہ رانگ ہے. سمجھ آ گئی؟ اوکے، آگے بڑھتے ہیں. یہ تو تھا امیوزمنٹ، تفریح کی چیزیں، وہ کام جن سے دنیا محبت رکھتی ہے. آخری دور کی نشانیاں 2 حوالے اور لکھ لیں. یہ 2 تموتھیوس 3 باب 2 آیت اور 4 آیت. جو دنیا کی پلیئرز ہیں جن میں دنیا خوش رہتی ہے، ورلڈلی پلیئرز جس کو کہتے ہیں، ان میں کرسچنز انوالو نہیں ہو سکتے. کیونکہ لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ دنیا ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. کیونکہ آخری دنوں میں مین شیل بی لورز آف دیئر اون سیلف. پڑھیں گے آیت کیا لکھا ہے؟ کہ آدمی کو غرض لورز آف دیم سیلوز، اپنے آپ سے محبت رکھیں. خود غرض اردو میں ترجمہ کیا گیا خود غرض، انگریزی میں اپنے آپ سے محبت رکھیں گے بس.
Men will be lovers of themselves and lovers of pleasures more than the lovers of God. चौथी आयत पढ़े। दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखते हैं। खुदा से कम मोहब्बत, ऐशो इशरत से ज़्यादा मोहब्बत। प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है हमें ऐशो इशरत से किनारा कशी करके खुदा की मोहब्बत को तरजीह देनी होगी। ओके, ज़्यादा हमें तवज्जो दुनिया के जो तफरीह हैं, दुनिया की एक्टिविटीज़ हैं, जो दुनिया जिनको समझती है कि ये नॉर्मल रूटीन की तफरीह है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा किसी दुनियादार से बात हो कि आज जी कल वीकेंड है, स्पेशली यूरोप में या उधर, आज तो हम सारी फैमिली इकट्ठे फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, ये उनके प्लेयर है। या बैठकर हम ये काम कर रहे हैं, बैठ के शराब पी रहे होते हैं, स्पेशल खाने बनाए होते हैं, ये उनके वर्ल्डली प्लेयर है। हमें ये जो आयत लिखी है ना, एंड टाइम का ये साइन है कि खुदा की निस्बत दुनिया की ऐशो इशरत को लोग ज़्यादा पसंद करने वाले होंगे। हमें उनसे किनारा करना। अवॉइड होलीनेस, टॉपिक क्या है हमारा? इन कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना होगा? तीतस तीसरा बाब तीसरी आयत, कि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे। ऐशो इशरत लफ्ज़ है वर्ल्डली प्लेयर्स, दुनिया की ऐशो इशरत जिसमें दुनिया खुश रहे, खुशी ढूंढ। वैसे दुनिया खुशी ढूंढती फिर रही, खुशी खुदा में मिलती है, दुनिया के कामों में नहीं मिलती, या दुनिया की चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। कई दफ़ा पढ़ते होंगे सबसे दौलतमंद बंदे ने खुदकुशी कर ली, पैसे की कमी थी, कि दुनियावी ऐशो इशरत की कमी है, सुकून नहीं है। ये दुनिया इन चीज़ों की तलाश में है। इब्रानियों 11 बाब और 25वीं आयत, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद। गुनाह का आर्जी लुत्फ ये दुनिया मुहैया कर दी। मूसा ने फ़िरौन के महलों में आपको पता है हर तरह की पार्टियां होती हैं, लिखा उसने गुनाह का चंद रोज़ा आर्जी लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। तो हमें भी दुनिया की ऐशो इशरत को अवॉइड करना। अब समझ आइए इस आयत का मतलब क्या है? ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से अलहदा किए हुए लोग हैं, हमें पाक बनना है। और पाकीज़गी का मतलब ही यह है कॉल्ड आउट पीपल, सेपरेटेड पीपल, अलहदा किए हुए लोग, चुने हुए लोगों की जमात। तो अगर हमने फिर उधर ही जाना है भाग भाग के, तो फिर चुने हुए क्या रहेगा? फिर तो समसून वाला हाल हो जाना। वो भी भाग भाग दुनिया में ही जा रहा था, रिजल्ट क्या निकला? काम खराब हो गया। ओके, अब एक और बात है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब माहौल। ये इस पर हम थोड़ा सा गौर करना चाहते हैं कि कैसे माहौल के अंदर हम रहते हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें शायद वो काम बजाते खुद गलत नहीं है, लेकिन जिस माहौल में वो हो रहे हैं वो हम पर असरअंदाज होगा या वो अच्छी एग्जाम्पल नहीं होगा, लिहाजा हम उस एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये जो ताश खेलते हैं अक्सर वो जुए में चले जाते हैं, देखा? माहौल तो वही है। ये जो स्नूकर क्लब में हैं वहाँ पर भी ऐसे काम होते हैं। तो
وہاں کا ماحول نہیں صحیح. کئی پارٹیاں ہیں جہاں پر شرابیں چل رہی ہیں, جہاں پر ڈانس ہو رہے ہیں, اور ڈانسرز اور شرابیں عموماً آپ کو جنسی بے راہ روی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہی ہوگا. اور وہ ایسی ایٹماسفیئر بناتے ہیں کہ ادھر ڈانس ہو رہا ہے, ادھر مل کر لوگ ناچ رہے ہیں, اور وہیں سے پھر گناہ کی ترغیب ہو رہی ہے, اور پھر وہی کام آگے بڑھے. تو ماحول کا اثر ہوگا. پھر ہمیں ایسی ایٹماسفیئر سے, ایسے ماحول سے بچنا ہوگا کہ پارٹیز, گیمز, کئی سپورٹس ایسی ہیں جن کا ماحول صحیح نہیں ہے, جن سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. مثال کے طور پر فٹ بال گیم ہو رہی ہے, لوگ اتنے جذباتی ہیں, ایک بندہ دوسرے کھلاڑی کو زخمی کر رہا ہے, اور اگر ایک کی ٹیم ہار رہی ہے تو وہ کرسیاں جلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دیکھے ہیں ایسے سین؟ میں نے دیکھے ہیں. اب گیم بذات خود تو غلط نہیں ہے, لیکن جس ماحول کے اندر یہ ہو رہی ہے وہ غلط ہے. ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں. پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ایٹماسفیئر کا مطلب یہ ہے ماحول. کئی کام ہو سکتا ہے بذات خود صحیح ہوں, لیکن اگر وہ غلط ماحول میں انجام دیے جا رہے ہیں تو خدا کے پاک روح سے معمور آدمی ان کاموں میں نہیں جا سکتا, ان پارٹیوں میں نہیں جا سکتا, ان گیموں میں نہیں جا سکتا. کئی ایسا ماحول ہے جہاں پر لوگ نشے کرتے ہیں بیٹھ کر, دوست اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی. ہمیں ایسی پارٹیوں میں جانا چاہیے؟ پھر اس ماحول میں نہیں جا سکتے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب موب اسپرٹ کی بھی بات ہے یہاں پر. موب اسپرٹ کا وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ میچ ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اور ہجوم کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے. جیسے یہ جڑا مالا میں ہم نے دیکھا, ہجوم ایک وہ اپنی اس کی سائیکی ہوتی ہے. جیسے سیالکوٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہجوم اکٹھا ہوا ہے, ایک آدمی کو اتنے وہ جذبات مشتعل ہیں اس کے خلاف, سری لنکن کو مار کر جلا دیا گیا. تو ایسے موب جو تشدد کی طرف مائل ہوں گے, ہم ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. یہ جانا چاہیے, اس کا پر اثر ہوگا. وہ پاکیزگی کے اس معیار کے خلاف ہیں, کیونکہ بائبل کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کرتے ہیں. اس لیے دنیا داری کی پارٹیوں میں نہ جایا کریں. ویسے مجھے تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. تو خدا کا شکر ہے, انہیں پتہ ہے کہ بلایا بھی تو اس نے نہیں آنا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اوائڈ کرنا. اگر کوئی بلائے بھی تو اس کو معذرت کرے کہ میں. کئی دفعہ لوگ ایونجلزم کے شوق میں جاتے ہیں کہ ہم جی وہاں پر بھی گواہی سنانا چاہیے. میرے خیال میں ایسے ماحول کے اندر ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اوکے, اب اپیئرنس یعنی جو نظر آتی ہو برائی, اس میں بھی ہم نے نہیں جانا. ایسے ہو سکتا ہے کئی کام ہوں جو اچھے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ غلط لگتے ہیں تو وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. ایک اور چیز ہے اپیئرنس کے علاوہ, ایک ہے گیمبلنگ. گیمبلنگ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جوا. یہ جوا کیا ہوتا ہے ویسے؟ کوئی ڈیفینیشن میں نے تو کبھی وہ دیکھا نہیں ہے. آپ کو شاید پتا ہو کہ جوا کیا ہوتا ہے. شرط لگاتے ہیں تو اگر میں جیت گیا تو اتنے یہ پیسے میرے, اور دوسرا جیت گیا تو وہ تیرے. تو ایسے اگر وہ پیسے کما کر لے آئے 1 لاکھ ایک رات میں جوئے سے, تو آپ کے خیال میں صحیح کمائی ہے؟ ہو سکتا اگلے دن وہ 2 لاکھ آ رہا ہے. انجی پتہ ہے ایک دن 10,000 جیتا ہے نا,
دوسرے دن وہ بڑا خوش ہو کے جائے گا کہ آج پھر 10,000، اگلے دن ہو سکتا ہے لاکھ ہار کے آ جائے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جوئے میں اگر اور کوئی چیز نہیں بچی تو گھر کی چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں مسیحوں کو، خدا کے لوگوں کو ایسے کاموں میں شریک ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ ہمیں ایسے ماحول میں جانا چاہیے۔ ہمارے خدا نے ویسے ہمیں برکت دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو شارٹ کٹ طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ لاٹری نکلا ہے تو پھر ہی بات بڑھے گی۔ کئی لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ میں ٹکٹ لیا ہوا ہے، دعا کرو لاٹری میری نکلا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر یہ ہے خدا سے دعا کریں، خداوند میرے ہاتھوں کے کاموں، میری محنت پر جو میں کر رہا ہوں اس پر برکت دے۔ خدا ویسے جوئے اور شرطیں لگانے اور لاٹریز کے علاوہ بھی ہمیں برکت دے سکتا ہے۔ محنت کریں، خدا اس میں برکت دے۔ یہ ہے صحیح پیسے کمانے کا طریقہ، جوا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے جتنے جوا کھیلنے والوں کو دیکھا ہے ان کے بچے روتے ہی مجھے نظر آئے کہ یہ جی جب تنخواہ ملتی ہے پہلی دو کو یہ جاتا ہے جوئے میں، سارے پیسے ہار جاتا ہے اور سارا مہینہ پھر ہم تنگ ہی رہتے۔ آج تک مجھے ایسا بندہ نہیں ملا جو جوئے کی وجہ سے بڑا ملینئر ہو گیا کہ لاکھ پتی کروڑ پتی ہو گیا جوا کھیل کھیل۔ آپ دیکھیں گے جتنے جوا کھیلنے والے لوگ ہیں تکے ہی کھانے پھرتے، روندے ہی پھرتے، اور خاص طور پہ انہوں نے بیویاں تو روندیاں، میں کئیاں نے دیکھا۔ ہاں کیا کہ اونچی بڑی آنکھوں بیویاں بھی ہار رہی ہیں۔ ہاں بالکل، تو یہ غلط ہے۔ اب یہاں پر بات صرف پھر جوئے تک ہی نہیں رہتی، وہاں پر شرابیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر نشے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر اور بھی کئی چیزیں جو چلتی ہیں، اور ایسے ماحول اور ایٹماسفیئر سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا۔ یہ تو معاملہ میرا، اس میں تو اتنا زیادہ میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈانس پارٹیوں کا ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں۔ پرائمری موٹیویشن بیہائنڈ سوشل ڈانسنگ از سیکشول۔ جو سوشل ڈانسنگ ہے اس کا پرائمری مقصد ہی ان کو جنسی طور پر ابھارنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، ہاں میرے خیال میں کسی حد تک آپ خوشی کا اظہار کر، جیسے چرچ میں آپ خوش ہیں، آپ گیت گا رہے ہیں، آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈانس پارٹیاں شرابوں میں، شرابیں اور نشوں میں جا رہی ہیں، یہ میرا، اسی لیے میں نے شروع میں کہا گائیڈ لائن ہمارے سامنے ہے۔ ہر سچویشن میں آپ نے خود ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ آیا خداوند یسوع آ کر اس ڈانس کو دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر میری جگہ مسیح یسوع ہو تو پھر بات بن جائے گی۔ تو یہ گولڈن رول میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے جہاں سے آپ سے ڈیسیژن نہیں ہو رہا تو یہ والے جو ہے نا، یہ دو رول یاد رکھنے، ٹھیک ہے۔ پھر بائبل کے اندر جوئے کے بارے میں یہ بھی آیت بڑی زبردست ہے کہ کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ تو جوئے والے جب ہار رہے ہوں تو قرضہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر یہ نہیں ہم کر سکتے۔ پھر اس میں ایک اور رول ہے جو بائبل کا وائلیٹ ہو رہا ہے، مثلا خاص طور پر کوئی اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے۔ تو جوا جو کھیلنے والا وہ اپنے گھر کو تو ٹوٹلی لک آفٹر نہیں کرتا، وہ تو اپنی ساری کمائی ادھر لگاتا، تو کیسے گھر کیسے چلے گا؟ وہ اپنے گھرانے کی خبر گیری ٹوٹلی نہیں کر رہا، گھرانے کا بخوبی بندوبست کرتا، وہ نہیں کر رہا۔ تو یعنی کوئی بھی سچویشن آ جائے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بائبل کے پرنسپلز کو ان پر اپلائی کر کے دیکھنا ہے
کہ کیا یہ خدا کے کلام کے اصولوں کو وائلیٹ کر رہی ہے بات یا نہیں کر رہی. کلیئر ہے؟ اوکے. یہ بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا یہ بات ترقی کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک اور موضوع رہ گیا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے جادوگری. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ پاکیزگی. پاکیزگی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جادوگری سے بھی اوائڈ کرنا ہوگا. جادوگری سے کیا مراد ہے؟ یہ جو عمل شمل پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، یہ بیسیکلی شیطان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. جب کوئی اس کو خود کنڈا کھول کر انوائٹ کرے تو پھر وہ تو بھاگ کے آئے گا، وہ تو دوڑتا ہوا آئے گا، تخت ادھر رکھ جائے. ہر طرح کی جادوگری خدا پسند نہیں کرتا. خروج کی کتاب 22 باب کی 18 آیت. جادوگر کیوں؟ کیونکہ یہ ابلیس پرستی میں آ جاتا ہے. ابلیس کو سر عام دعوت دینے والی بات اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے ماحول کے اندر. سو خدا اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا. خروج 22 باب آیت نمبر 18. جادوگرنی کو جینے نہ دینا. اب اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت شریعت کے اندر ہے. جادوگر زندہ نہیں رہے گا. استثناء کی کتاب 18 باب 18 باب کی 9 آیت. جب تو اس موت میں سے غلام تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکرو کام کرنے نہ سیکھنا. ہاں آگے پڑھتے ہیں. ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گرنا شگون نکالنے والا، یا افسون گرنا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رومال، یا سائر، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں. اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر. اب انہی کاموں کی وجہ سے تو خدا ان قوموں کو تمہارے سامنے سے ختم کرنے کو ہے. تم ان قوموں کے سے کام نہ کرنا. کون سے کام؟ اس میں جادوگری بھی شامل ہے. اس میں جادو کے زیر اثر جو غلط کام کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگ میں بھی چلواتے ہیں. پھر شگون دیکھنے والا بھی شگون دیکھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں اس توم پرستی سے بھی نکلنا ہوگا کہ یہ میں جی جا رہا ہوں اور یہ بلی میرا رستہ کاٹ گئی ہے، سب مجھے ناکامی ہو گئی. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ناٹ رائٹ تھنگ. یا آپ جا رہے ہیں تو پیچھے سے آپ کو کوئی آواز دے دے تو پھر بھی کام کرا. ویسے بیویوں کو اکثر کام یاد ہی پیچھے سے آتے ہیں. میری پرابلم ہے کئی دفعہ پیچھے سے وہ کہے تو میں تو کئی دفعہ سنتا ہی نہیں. میں اپنے حساب سے جا رہا ہوتا ہوں. وہ میری بیگم کہہ رہی ہے یہ بھی میں نے کہا تھا. میں کہا پتہ نہیں پھر کدوں آکھے. ہاں تھوڑے نال بھی ایسا ہی مسئلہ. اچھا تو یعنی شگون ایسے، یہ میرے خیال میں اس کے لیے صحیح لفظ ہے توم پرستی. کہ یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، یہ بھی غلط ہو گیا ہے، یہ شگون نہیں صحیح ہوا. اپشگن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، واٹ ایور. تو ان لوگوں کے سے کام تم نے، جنات کا آشنا، جن کا واقف کار جن ہو. تو جن واقف کار فیملیئر تم ہی سے ہوں گے جو ان کے ساتھ آنا جانا ہو، واقفیت ہو. سیموئل نے نہیں کہ ساؤل نے ڈھونڈا تھا ایسی عورت تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو. تو یہ جادوگری کے زمرے میں آتا ہے جو مردوں کی روحوں کو بلاتے اور ان کے سے کام کرتے ہیں. ساحر کا مطلب ہی جادوگر ہی ہے، ساحر. اب ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہوگا. کون کون سے کام ہیں؟
جو ہیومن سیکریفائسز، انسانوں کی قربانیاں بچوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 جو فالگیر ہیں، جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، نجومی۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ پتہ کریں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہو جائے گا۔ میری قسمت دیکھیں، کوئی بادشاہ وزیر اعظم بننے والی لکیر ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال میں پوچھنا چاہیے میں بشپ بن جاؤں گا یا نہیں بنوں گا۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہمیں خدا پر ٹرسٹ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مستقبل خدا کے ہاتھوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکی اور ان لکی ڈیز ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ والا دن میرے لیے بڑا لکی ہوتا ہے، کوئی کانسیپٹ بائبل میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ سائن، پریکٹسز، جو جادو، منتر کا مطلب وہی ہے، یہ جو عمل شمل پڑھتے ہیں، انکینٹرز، جادوگرنی، وچز، دوز who practice various types of magic۔ اصل میں ان سارے عوامل کے پیچھے ابلیس ہے۔ عموماً بت پرستی کے پیچھے بھی ابلیس ہوتا ہے، خالی لکڑی پتھر کے وہ پیتل کے بتوں کی اتنی بات نہیں ہے، ان کے پیچھے اصل میں ابلیس اور اس کی تاثیریں۔ we should avoid that۔ ٹھیک ہے، ان سے خدا نفرت کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اور 8ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو کوئی مکروہ چیز داخل نہیں ہونے پائے گی خدا کی بادشاہی کے اندر، جن میں جادوگر بھی شامل ہیں۔ مکاشفہ 21واں باب 8ویں آیت۔ اور بے ایمانوں کو، انہوں نے لوگوں، خونوں، حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ۔ جادوگر کا یہاں پر لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگروں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہو۔ یہ مکروہ چیزیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ بھئی یہاں تک اس نے کہا تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا، ان کے لیے سزائے موت ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا ان سے نفرت رکھتا ہے۔ اوکے، ایک لڑکی تھی جس میں غیب دان کی روح تھی، لوگ ان سے پوچھنے آتے تو وہ غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، جادوگری۔ اور اس نے بڑا پسند کیا اس کو، اس نے بدرو کو جھڑکا، یسوع کے نام میں بدرو نکل گئی۔ وہ بعد میں پرابلم پیدا ہوئی، لیکن بدرو کو اس نے کام کر دی۔ ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور حوالہ اگر آپ دیکھیں، یہ ہے 16 باب، اعمال کی کتاب 16 باب، جہاں پر پولس اور سیلاس جیل میں گئے تو اسی وجہ سے گئے تھے، ایک لڑکی سے غیب دان روح انہوں نے نکالی تھی۔ اس کے بعد اعمال 19 باب میں جائیں، یہاں جادوگری کے تعلق سے ہے 19واں باب۔ جب بیداری آتی ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں، ماحول چینج ہو جاتا ہے، تو پھر کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ 18 آیت پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا، 17 آیت، سب لوگوں پر خوف چھا گیا، خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی۔ 18 آیت میں لکھا جو ایمان لائے ان میں بطیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ یہ کس صدی کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی صدی کی۔ اس زمانے میں کتابوں کی قیمت کتنی تھی؟ 50,000 روپے کی کتابیں جلائی ہیں انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ بڑی مہنگی کتابیں، جادوگر بھی مہنگا شغل ہے، ویسے کماتے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ
یہاں پر ان لوگوں نے جب توبہ کی تو جادوگری کو چھوڑ دیا. ایک اور جادوگر کا بھی ذکر ہے، آپ کو یاد ہے شمعون جادوگر، فلپس سامریہ شہر میں گیا، شمعون جادوگر نے بھی توبہ کی، بپتسمہ لیا اور فلپس کے ساتھ رہا. لیکن ابھی تھوڑی سی کسر اس میں تھی. پطرس نے کہا تو ابھی تک ناراستی کے بند میں گرفتار ہے، بس توبہ کر. جب اس نے پیسے لا کر دیے نا کہ مجھے بھی اتھارٹی دے کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ بھی روح سے معمور ہو جائے، پھر پطرس نے یہ ججمنٹ دی اس پر. تو وہاں پر بھی جادوگر نے توبہ کی. ایک اور چیز آج کل نکل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل اکثر پوچھتے ہیں آپ کا سٹار کون سا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میرا سٹار ہے کون سا. یہ کہاں سے حساب لگاتے ہیں کہ آدمی کس مہینے میں پیدا ہوا ہے، کون سے ہفتے میں پیدا ہوا ہے، تو اس کا سٹار یہ ہے. تو اس سٹار کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا رہے گا. ہم مسیحیوں کو یہ فکر ہونی چاہیے، ان کاموں میں انوالو ہونا چاہیے. نہ ہمیں ہاتھ دیکھنے والے کیا پامسٹری علم نجوم جس کو کہتے ہیں، جو ستارہ شناس اور یہ وہ جو ساحر جادوگر، میرے خیال میں اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں ان سے ہمیں کنارہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ہولینس کو سیکھ رہے ہیں. ہولینس کا مطلب ہے ان چیزوں سے ہم نے علیحدگی اختیار کرنا. کلیئر ہے؟ مستقبل کے لیے ان کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا خدا ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. اوکے. جادوگر مصر کے اندر بھی تھے، یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے جو یہ اینڈ ٹائم آ رہا ہے، شیطان کا زور بڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو جادوگر کی طرف مائل ہوں گے. اسی لیے کلام میں اسپیشل لکھا ہوا ہے کہ جادوگروں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. اگر اعمال 19 باب میں جادوگروں نے کتابیں جلا دی، اس کا مطلب ہے ابلیس بیہائنڈ دا سین کام کرتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے، شاید وہ زیادہ کام تیز کر دے. اور اینڈ میں جا کر تو یہاں تک ہونا ہے کہ مصر کے جادوگروں نے جیسے معجزے کیے، آپ کو پتہ اس نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی موسیٰ نے، تو مصر کے جادوگروں نے بھی ایسا کیا، ایسا ہی کیا. لیکن ایک سٹیج آئی، 2-3 تو کام انہوں نے کر لیے، پھر ایک سٹیج آئی جب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ خدا کا کام. اس کا مطلب ہے الٹیمیٹلی خدا ہے جو اوور پاور کرے گا، خدا غالب آئے گا، ابلیس غالب نہیں آ سکتا. تو اینڈ میں پھر جو اینڈ ٹائم آ رہا ہے، ابلیس اپنے زور سے معجزے دکھائے گا. بائبل کے اندر لکھا ہے مخالف مسیح کے ساتھ جو بندہ ہوگا اسے حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، ایسا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی. یاد آیا مکاشفہ کی کتاب 13 باب ہم نے پڑھا تھا. پھر لکھا ہے اسے آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کرنے کا اختیار دیا گیا، جیسے ایلیا کی دعا کے جواب میں آگ نازل ہوئی تھی، ایسے ہوگا، لوگ دھوکے کا شکار ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا، اور ان کو سمجھنا بھی ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے، تعویذ. پیر صاحب لکھ کے دے دے، پھر بن کے گلے چو یا بازو نہ پھر دینے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں ان کو پانی میں گھول کر پی جاؤ یا تکیے کے نیچے رکھ لو، یا پتہ نہیں کیا کیا ان کے سٹنٹ ہیں واٹ ایور. لیکن مسیحوں کو ایسے کام کرنے چاہیے. یہ میں ایکسپلین ایک ایک کر کے اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ پام ریڈنگ اور قسمت کا حال بتانے والے، ان سے میڈیٹیشن والے، ہم نے ان سے اوائڈ کرنا ہوگا. اور
سیموئل کا واقعہ میں اس کو ریفر تو بھی کر رہا تھا، وہاں پر بھی جادوگری زوروں پر تھی. وہ قومیں جو اس ملک کے کنعان کے اندر موجود تھی، وہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لوگ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے بتوں کے آگے، آگ میں چلواتے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو. اور وہاں پر ایک عورت تھی جو مردہ کی روح کو بھی بلا سکتی تھی. یاد ہے ساؤل جس عورت کے پاس گیا؟ یہ چیزیں چل رہی تھی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مردے کی روح نہیں آتی، بیسیکلی بدبوئیں ہوتی ہیں جو اس کی شکل میں آتی ہیں. جو روحیں ہیں وہ تو عالم ارواح کے اندر ہیں، وہاں سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا. سر وہ جو بلائی گئی تھی وہ سیموئل نہیں تھا؟ ویل اس پر پھر ہم ڈسکشن کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں شاید خدا نے الاؤ کیا کہ سیموئل آ جائے، لیکن ویسے مردہ کی روح واپس آ نہیں سکتی، چونکہ امیر آدمی اور لازر کے واقعہ میں ریکویسٹ کی گئی کہ لازر کو بھیج، تو خدا نے الاؤ نہیں کیا. لیکن یہاں پر سیموئل اس نے جا کر کہا نا کہ تو کل میرے ساتھ ہوگا، تو یعنی مر جائے گا، ختم ہوگا. اور جو اس نے کہا وہ ہوا. اب یہ جو جھوٹے نبی یا جادوگر ہیں، اسم کے تعلق سے بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں یہ حوالہ اگر پڑھوں گا تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے گا، لیکن ہم نے ان کے معجزوں اور ان کے کاموں کو دیکھ کر ہی ان کے پیچھے نہیں بھاگ اٹھنا، ہم نے ان کے کریکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ پرستش کس کی کرتے. خدا نے استثنا کی کتاب میں یہ کہا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی ہو، کوئی غیب بین ہو، اور جو وہ کہے وہ ویسے ہی ہو جائے، لیکن وہ بندہ تم کو بت پرستی کی تعلیم دے، تو ایسے آدمی سنسار کیا جائے. وہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اس کے معجزے جیسے مصر کے اندر لوگوں نے کیے، یا اینڈ ٹائم پہ آگ نازل کرنے والے معجزے ہو رہے ہیں، صرف وہی نہیں دیکھ کر ہم نے پیچھے جانا ہوگا. ہم نے تعلیم بھی دیکھنی ہوگی کہ یہ پرستش کس کی کرتا ہے، اس کی زندگی دیکھنی ہوگی، اس کا کریکٹر، اس کی روح کو بھی دیکھنا ہوگا. سو ہم نے پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے. ہر طرح کی ایسی چیزیں جو ایول نظر آتی ہوں دیکھنے میں ہی ظاہری طور پر، سو ہمارا اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کور کر لی، تھوڑی سی سپیڈ آج تیز رکھی ہے میں نے، ٹھیک ہے. تو خدا کا شکر ہو. آئیے اب دعا کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے لیسن کو شروع کرتے ہیں.